نیا بلبلہ، ایک نیا ایمانی جذبہ امت کو دیا، اور یہ ایک تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ میں ان اکابر کو، شہدائے ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے استقبال کر رہا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منتخب آئینی صدر۔ میں استقبال کر رہا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی طرف سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منتخب آئینی صدر جناب جسٹس محمد رفیق تارڑ کا، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی اس کانفرنس کی پہلی نشست کی صدارت صدر پاکستان جناب جسٹس محمد رفیق تارڑ کر رہے۔ منتخب آئینی صدر کا ایوان صدر میں ہونا ضروری نہیں، وہ جہاں بھی بیٹھے گا وہ صدر ہوگا، اور آئین اور قانون کی تاریخ۔ میں نے پچھلے طویل عرصے میں کبھی بھولے سے بھی پرویز مشرف کو صدر نہیں کہا، جرنیل کہا ہے۔ کبھی بھولے سے نکل گیا ہو تو میں نے 10 دفعہ استغفار کیا۔ میں آج بھی آج کی اس نشست کے صدارت کرنے والے اپنے مہمان گرامی جناب جسٹس محمد رفیق تارڑ کو اس ملک کا منتخب آئینی صدر سمجھتا ہوں۔ میں ان کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد کی پوری کارروائی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منتخب آئینی صدر جناب جسٹس رفیق تارڑ کی صدارت میں ہو رہی ہے۔ میں پورے ہاؤس کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہوئے اب کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے ایک مہمان جو مکران ڈویژن سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا صاحبزادہ فضل رحیم دامت برکاتہم نے قادیانیوں کو دعوت اسلام دی ہے۔ ہم تمام غیر مسلموں کو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے اسٹیج سے دعوت اسلام دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے دستور کا یہ حصہ ہے کہ ہم یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، قادیانیت، اسلام کے منحرف مذاہب خواہ جتنے بھی ہیں، ان سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ مکران ڈویژن میں اور بلوچستان میں اسلام کی دعوت کا ایک عظیم فریضہ سر انجام دینے والے میرے مہمان حضرت مولانا مفتی احتشام الحق صاحب آسی آبادی، جو جامعہ رشیدیہ آسی آباد کے محتمم ہیں، میں انہیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ حضرت مولانا مفتی احتشام الحق آسی آبادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بغیر کسی تمہید کے میں اتنی سی بات عرض کر دوں کہ میں آپ کے علم میں اس مجلس میں کوئی خاص اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے منتظمین کو اور ان کے اعلیٰ عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ وابستہ کر دی، اور اس پر میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بھی ختم نبوت کے پروانوں میں اپنا نام شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخر دم تک اسی عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما لیں۔ جب میں یہ اعتراف کر چکا
کہ یہاں پر آ کر میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اور نہیں کر پاتا، تو پھر میرے یہاں پر آنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ البتہ اتنی سی بات میں کہہ دوں کہ اگر آپ کے علم میں کوئی خوشگوار اضافہ نہیں کر پاتا تو کم از کم میں ایک ناخوشگوار اضافہ آپ کے علم میں ضرور کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ ناخوشگوار کا لفظ بھی میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ حضرت مکی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، یا ہمارے بڑے حضرت مکی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب دوسرے سیشن میں ہونے والا ہے۔ اسی مکہ مکرمہ کے بالمقابل جو دوسرا خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے وہ اس علاقے کا ہے جہاں سے میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ مسئلہ بقول مولانا مولانا عبدالرؤوف صاحب کے عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو رہی ہے، وہاں میرے گرد و نواح میں عقیدہ ختم نبوت کے نہ ماننے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کو شروع سے لے کر آخر تک آج تک قادیانیوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ انہی کے توسط سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا میں جو تذکرہ کروں گا اس کو میں نے تعبیر کیا ہے آپ کے علم میں ناخوشگوار اضافے سے۔ میں غلطی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ میرا وقت آپ کے پاس آپ سے گفتگو کا 5 منٹ ہے کہ 2 منٹ ہیں، اس لیے بات سمیٹتے ہوئے میں اتنی سی بات کہہ دوں کہ وہاں ایک طبقہ ہے جو ذکری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے وہ ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان بالخصوص مکران ڈویژن میں ہوتے تھے، اب کراچی، اندرون سندھ اور بعض دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئے ہیں، جن کی تعداد اس وقت 70-80 ہزار یا اس سے کچھ تجاوز کر گئی ہے۔ ان کے عقیدے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے تک نبی تھے، اس کے بعد دوسرا نبی آیا ہے جس کا نام محمد اٹکی ہے۔ ان کے عقیدے میں حج بیت اللہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تربت مکران میں ادا کی جاتی ہے، جہاں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کوہ مراد کے نام سے وہ وہاں حج کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور سال کے درمیان میں عمرہ کرنے بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے عرفات بنا رکھا ہے، وہاں پر انہوں نے آب زمزم بنا لیا ہے، وہاں پر انہوں نے غار حرا بنا میں کوہ امام بنا رکھا ہے، اور ان کا کلمہ میں اگر اپنی طرف سے کہہ دوں تو شاید آپ یقین نہ کریں، اور ان کا کلمہ میں ان کی کلمی کتابوں یا مطبوعہ کتابوں کے حوالے سے کہہ دوں تو شاید کوئی مجھ سے یہ کہتے کہ وہ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے میں گزیٹیئر بلوچستان کی مکران سے متعلق جلد جو 1905-1906 میں چھپ چکی ہے، اس کے حوالے سے بتا دوں کہ ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا اس کے داعی ہیں۔ اسی طرح ان کے چند ایک اور کلمے بھی ہیں جن کا وہ ورد کرتے رہتے ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ، اور ملک الحق المبین نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ۔ یہ اور اس جیسے دوسرے الفاظ بھی ان کے کلمے میں شامل ہیں۔ اسی گزیٹیئر نے ہی لکھا ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں سوائے ایک بات کے کوئی وجہ اشتراک نہیں ہے کہ وہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کو دوسرے مسلمان مانتے ہیں، مگر اس قرآن شریف کو میں پھر دوبارہ آپ سے عرض کر دوں کہ اس قرآن شریف کو کس طرح مانتے ہیں،
وہ اس طرح مانتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن شریف کا ایک لفظ بھی وہ معنی نہیں رکھتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ اس کے معنی وہ ہیں جو محمد اٹکی بیان کر گئے ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک تفسیر ملا خداداد کے نام سے فارسی میں ابھی تک مخطوطہ شکل میں موجود ہے، اور اس کی کاپیاں مختلف جگہوں میں ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے یہ جسارت کی ہے کہ 309 صفحات کے اس تفسیر میں کوئی ایک صفحہ غالباً کوئی مجھے نہیں دکھا سکتا جس میں کل کر کسی آیت کی تحریف نہ کر دی گئی ہو۔ قرآن شریف کو ماننے کا گزٹیئر نے جہاں تک حوالہ دیا ہے وہ اس حد تک ہے، اور غالباً وہ آدمی میرے نزدیک بڑے انعام کا مستحق ہوگا جو اس تفسیر کے کسی ایک صفحے میں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی تحریف یہ کہہ دے کہ نہیں ہے، ہر صفحے میں ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا حج قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانے سے پہلے 10 ذی الحجہ کو اپنا حج کرتے تھے وہاں پہ، اور جو ہی یہ تاریخ قادیانیوں کے متعلق 73 میں چلی تھی، اس وقت انہوں نے اپنا حج بجائے 10 ذی الحجہ کے 27 رمضان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں چونکہ ناخوشگوار میں نے اضافے کی بات کی تھی، اس لیے چھوٹی سی ایک خوشگوار اضافے کا بھی تذکرہ کر دوں۔ بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی بڑی جماعت کے تعاون کے، بغیر کسی اخباری اشتہار کے، بغیر میڈیا کا سہارا لیے ہوئے اس علاقے میں 1976 سے لے کر 2008 تک 5000 سے زائد ذکری مسلمان ہو گئے ہیں۔ جو بچ گئے ہیں ان کو میں آپ حضرات کے تعاون سے، اس ایوان کے تعاون حوالے سے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور انہیں جملوں پر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عظیم مذہبی سکالر، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ جناب الشیخ حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، ان کے آنے سے پہلے والہانہ نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، لندن کا دورہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، علماء کرام، مشائخ الزام، میں بغیر کسی تمہید کے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے جنرل سیکرٹری ورلڈ ہونے کی حیثیت سے تمام مہمانان گرامی کا جو اس سیمینار میں، اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں، اس ایوان اقبال میں حاضر ہوئے اور یہاں تشریف لائے، سب کا مشکور ہوں۔ اور میں یہاں اس موقع پر ان کلمات کے ساتھ آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ لاہور کے زندہ دلان لاہور، کیا آپ نے 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں 10,000 سے زیادہ جانوں کی قربانیاں پیش کی؟ میرے دوستو، آج 25 مئی کا دن ہے۔ 1908 25 مئی کو اسی لاہور میں مرزا غلام احمد قادیانی مرا تھا۔ جیسے اس دن اس کے مرنے پر اس پر لعنت، آج بھی اس پر اس طرح سے لعنت ہے۔ میں اس موقع پر 2008 قادیانیوں نے، میں آج لندن سے آیا ہوں، پچھلے ہفتے انہوں نے وہاں پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم عالمی سطح پر یہ سال غلام احمد قادیانی کا 7 سالہ تقریب کے ساتھ جشن کا منائیں گے۔ اس موقع پر
میں آپ کے جذبات کو، آپ کی غیرت کو، آپ کی حمیت کو اپنے ساتھ اس عہد کے ساتھ لینا چاہتا ہوں کہ اگر قادیانی غلام احمد قادیانی کا 7 سالہ جشن منائے گئے تو ہم یہ سال غلام احمد قادیانی کے ملعون ہونے کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کے ذریعے سے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہم نے ختم نبوت چینل کا بھی فیزیبلٹی رپورٹ ہم تیار کر چکے ہیں۔ ہم MTA کے مقابلے میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے کہ لندن سے اور دبئی سے ختم نبوت چینل انشاءاللہ 24 گھنٹے کا صرف یہ نہیں کہ قادیانیت کا تعاقب کرے گا، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ہمارا یہ لاہ عمل ہے کہ ہم عالمی سطح پر ہر باطل قوت کا تعاقب کریں گے۔ مولانا احمد لدھیانوی صاحب، آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تمام مجاہدین کو بھی کہیں گے اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے منکرین ختم نبوت کا تعاقب کیا ہے، ایسے منکرین احادیث رسول، چاہے وہ پرویزی ہو، چاہے جاوید غامدی ہو، کوئی اور ملحد ہو، میں یہاں اس اسٹیج پر لاہور میں بڑی ذمہ دار حیثیت سے کہتا ہوں کہ میڈیا پر جاوید غامدی کو لا کر ایک اور پرویزی فتنے کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ہر باطل قوت کا مقابلہ کریں گے۔ کیا جاوید غامدی کا یہ پیغام جو جیو سمیت مختلف چینلوں پر آ رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو۔ دیکھیں، میں میڈیا سے مخاطب ہوں کہ آپ نے ہمارا ختم نبوت کا ساتھ دیا تھا، آپ نے ہر موقع پر اسلام کی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے۔ ہم میڈیا سے یہ چاہتے ہیں کوئی الحاد کا اور دروازہ نہ کھولے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ، کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے، قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب، حافظ حسین احمد صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوں گے ان اشعار پر کہ ہم اپنے رسول کی عظمت کو یوں جانتے ہیں۔ پھر تصور شہنشاہ کونین کا، پھر تصور شہنشاہ کونین کا، دل میں میرے بسط احترام آ گیا، نطق کے بو سے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا۔ آئے تشریف جو سرور انبیاء، آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر، تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول محمد۔ حضرات محترم، نظم ضبط قائم رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مشن سے آپ لوگ وابستہ ہیں، تشریف رکھیں۔ کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو، اسٹیج والے ساتھی نیچے ہو جائیں اور بیٹھ جائیں اپنی جگہوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے آپ لوگ آئے۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ قائدین تشریف فرمائیں۔ 6 بجے تک پروگرام جاری رہے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ قائدین تشریف فرما ہے، تشریف رکھیں، ساتھی تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ 6 بجے نماز کا وقت بھی باقی ہوگا انشاءاللہ۔ اعلان کریں۔ ملک کے نام اور سیاستدان، ملک کے نام سیاست دان اور اپنی زبان کا پاسبان رکھنے والے قید، میری مراد مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام حافظ حسین احمد تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! حافظ حسین احمد زندہ باد، قائد جمعیت حافظ حسین احمد زندہ الحمدللہ۔ بھائی تشریف رکھیے اپنی نشستوں پہ۔ سب بیٹھ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام صدر جلسہ، قائدین کرام، علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اصل میں ابھی مجھے کہا گیا کہ وقت کم ہے، ہمارا ہی نہیں بہت سے لوگوں کا وقت کم ہے، اور انشاءاللہ اس کانفرنس کے اثرات سے
اس دور میں جب ہمارے قائدین نے سن 73 کے دستور میں قادیانیوں کو مرتد قرار دیا، آج انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور ان کے قائدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس وقت جہاں مرزا لعین کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں، اور اس آئین کے حوالے سے بھی ہمارا ملک ایک ایسے دوراہے پہ اس وقت آ کے کھڑا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا 73 کے اس دستور کو جس میں یہ تاریخی فیصلہ ہوا ہے اسے مکمل بحال ہونا ہے، یا خدا نخواستہ امریکی، یہودی اور دیگر طاغوتی طاقتوں کی سازشوں سے خدا نہ کرے اس آئین کو ایک بار پھر کسی سانحے اور حادثے کا شکار ہونا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں ایک بات واضح کروں کہ آخر انگریز کو اپنے اس خود کاشتہ پودے کو نبوت کے دعوے کے حوالے سے سامنے لانے کی کیوں ضرورت درپیش ہوئی؟ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے چلتا ہوں۔ اس دور میں جب یہودی لابی نے انسانیت کا خون چوسنے کے لیے ان کے وسائل اور ان کے محنت کو اپنی تجوریوں میں سمیٹنے کے لیے ایک اقتصادی نظام تشکیل دیا گیا تھا، اور آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اس نظام کو ختم کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک اقتصادی نظام اس دور میں اللہ رب العزت کے لائے ہوئے اس پیغمبر نے وہ اقتصادی نظام سے انسانیت کو روشناس کرایا، اور پھر اس کے برکات آپ کو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دنیا کے سامنے تاریخ کے اوراق میں آج بھی قلم بند ہے، جہاں پر لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے نکلے لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا پورے کرۂ ارض پہ موجود نہ تھا۔ اس نظام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ نے دیکھا کہ ایک جانب اس یہودی لابی نے جو وہاں کے وسائل اور لوگوں کے محنت اور ان کے تمام تر چیزوں کو اپنی تجوریوں میں بھر رہا تھا، انہوں نے مسیلمہ کذاب کو کھڑا کیا، اور کسی نے نبوت کے حوالے سے ایک شخص کو لا کے کھڑا کیا اور اس نے جہاد کا انکار کیا، اور ساتھ ہی اس دور میں خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ جو شخص ایک لیلا اور اس کے گلے میں رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر اس کا بھی انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اس دور میں اس طبقے کے خلاف جہاد کیا گیا اور اس کا قلع کما ہوا، اور اس کے بعد اگر بر صغیر کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو انگریز جس نے پورے بر صغیر کے وسائل کو لوٹا، اور انہوں نے جب ہمارے اکابرین اس پنجاب میں جہاں چودھری نے سر جھکا کر سر کا خطاب حاصل کیا، بلوچستان میں سرداروں نے ملکہ برطانیہ کے بگی کو کھینچ کر گھوڑوں کی جگہ پر خود جت کر انہوں نے اس کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں اس دور میں ہمارے اکابرین نے وہی نسخہ آزمایا جو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے آزمایا تھا، اور شاملی کے میدان میں یہ تو آج ہم وہ 100 سال کے حوالے سے 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھیں، انہوں نے عالم جہاد بلند کیا۔ آج 21ویں صدی میں امریکی سامراج ہے اور اس کے حواری یہ ہے، پوری دنیا کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن فرق تھوڑا سا ہے، انگریز نے اس دور میں جہاد کے مقابلے پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر کے ان سے جہاد کے انکار کے لیے کتابوں کی کتابیں لکھوائے۔ 21ویں صدی میں امریکہ نے جہاد کے خلاف کسی اور کو کھڑا نہیں کیا، اس بڑی تنظیم کو، اس بڑے ادارے کو جس کا ماٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف پرویز کو کھڑا کیا، اور اس نے کہا کہ جہاد اس وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس دور میں ہمارے اکابرین نے
علم جہاد کو بلند کیا، تو پھر آج اس دور میں ان کے شاگردوں نے بھی علم جہاد کو بلند کیا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی پوری سازش اس میں ہے کہ پاکستان کا جو دستور سن 73 کا دستور ہے، جس کو مختلف حوالوں سے اس کی شکل بگاڑی گئی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس میں قادیانیت کے حوالے سے جو ترمیم ہے اسے ختم کیا جائے، اس میں اسلامائزیشن کے حوالے سے جو ترامیم ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے جو آرٹیکل ہے ان کو ختم کیا جائے۔ اس وقت ان کی پوری لابی اس حوالے سے سرگرم عمل ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ہم اس کریڈٹ کو بالکل کھلے دل سے پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اس کے فرقے کو۔ آج صورتحال یہی ہے، آج ان کے لیے ایک بار پھر اس کانفرنس کے حوالے سے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے، آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا 73 کا دستور اسی انداز سے اس ترمیم کے ساتھ ہی اور تمام اسلامی دفعات کے ساتھ ہی من نافذ العمل ہوگا۔ اگر آپ نے یہ بات طے کرنی ہے، پھر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ 3 نومبر کے اقدامات جو غیر آئینی ہے ان تمام کو ختم کیا جائے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آج وہ ادارہ جس کا ماٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کانفرنس کے حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور آپ بھی میری تائید کریں گے انشاءاللہ، کہ اگر فوج آج کے بعد اپنے آپ کو سیاست سے الگ سمجھتی ہے، اگر وہ اعلان کرتی ہے کہ وہ دستور کی پابند ہے، اگر وہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنے حوالے سے جتنے بھی فرائض ان کے ہیں صرف وہ ادا کریں گے، تو پھر فوج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو اس وقت ایوان صدر کے حوالے سے قابض ہے وہ آرمی ہاؤس میں اور ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے۔ اگر فوج غیر جانبدار ہے تو معصوموں کے اس قاتل کو، آئین کے قاتل کو، پرویز مشرف کو فوری طور پر کم از کم آرمی ہاؤس سے نکال دیں۔ میرے محترم دوستو، مسئلہ بالکل واضح ہے۔ ہمارے وہ وسائل، ہمارے قدرتی وسائل، تیل اور ذخائر جس پہ یہ لوگ قابض ہیں، آج ہمارے انتخابات ہو چکے، لیکن مغرب ہمیں کہتا رہا کہ آپ انتخابات کے حوالے سے ایک بات کیجئے، آپ غیر سیاسی نہیں، آپ دینی حوالوں سے کوئی ایسی بات انتخابات میں نہیں کریں گے۔ وہاں کے کئی ادارے یہاں پہنچے، یورپین یونین کا وفد آیا، امریکہ سے وفد پہنچا، برطانیہ سے وفد پہنچا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات میں کوئی مذہبی ایشو آپ نہ اٹھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آزاد ملک ہے اور کلمے کے نام پہ بنا ہے تو پھر یہاں انتخابات مذہبی بنیادوں پر، مذہبی ایشو پر ہی ہوں گے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا سے، آج یونائٹڈ نیشن سے، آج دنیا کے پریس سے، کہ آج ہمارے انتخابات گزر گئے، جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا، لیکن امریکہ میں انتخابات نومبر میں ہونے ہیں، وہاں پر صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ان کے جو پرائمری انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر ایک امیدوار اپنے قوم سے مخاطب ہوتا ہے، الیکشن کمپین چلاتا ہے، اور آ کر وہ کہتا ہے امریکہ کے مسائل، اقتصادی مسائل، بے روزگاری کے مسائل، تیل کے مسائل، ایندھن کے مسائل، اور دنیا بھر میں ایٹمی پھیلاؤ کے مسائل، ان سب کو وہ چھوڑتا ہے، اور جو بھی صدارتی امیدوار ہے وہ آ کے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اگر اے امریکی قوم تم مجھے ووٹ دو گے، یونائٹڈ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا مجھے صدر بناؤ گے، تو پھر میں مکہ مکرمہ کو نعوذ باللہ بم سے اڑا دوں گا۔ وہ اپنا منشور پیش کرتا ہے۔ دوسرا صدارتی امیدوار آتا ہے اور بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ووٹ دو گے اور مجھے امریکہ کا صدر بناؤ گے، دنیا کی سپرمین طاقت بنوں گا، اور دنیا کی سپرمین ملک کا صدر بنوں گا، تو میں مدینہ منورہ کو بم سے اڑا دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا را بتائیے، اگر امریکہ اپنے انتخابات کو ہمارے
دینی شاعر کے حوالے سے لڑتا ہے تو پھر دنیا کو بتایا جائے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، دہشت گرد امریکہ ہے اور اس کے اس منصب پہ آنے والے ہیں جو اپنی قوم کو کنونس کرنے کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں آخری بات عرض کروں گا، یہ جو مرزا قادیانی آیا، پرویز مشرف کے ذریعے جہاد کی نفی کی گئی، مسیلمہ کذاب سے لے کر اب تک جہاد کا خاتمہ نہیں ہوا، اب وہ وقت آ چکا ہے، بچہ بچہ تیار ہے، افغانستان سے امریکہ رخصت ہونے والا ہے۔ لیکن آج میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آج اس وقت میں یہ بات کہوں گا، آج ایوان اقبال میں ہم بیٹھے ہیں، علامہ اقبال نے ایک بات کی تھی، آج ہم پریشان ہیں، آٹے کے لیے پریشان ہے، بجلی کے لیے پریشان ہے، گیس کے لیے پریشان ہے، امن امان کی صورتحال ہے، پورے ایشیا میں اس وقت اضطراب ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے 150 سال پہلے کہا تھا، انہوں نے ایک بات سامنے لائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آسیہ یک استخوان آب و گلاس، ایشیا ایک ڈھانچہ ہے پانی اور مٹی کا، اور ملت افغان در و دلس، افغان ملت اس کے اندر جو ہے دل کی مانند ہے، در کشاد ہو کشاد آسیہ۔ اگر افغانستان میں امن و سلامتی ہوگا پورے ایشیا میں امن و سلامتی ہوگی، اور در فساد ہو فساد آسیہ، اور اگر افغانستان مضطرب ہوگا پھر پورا ایشیا مضطرب ہوگا۔ جب تک وہاں پر ہماری وہ بھائی مضطرب ہوں گے اس وقت تک پورے ایشیا پاکستان میں نہ امن قائم ہوگا اور نہ ہمارے وسائل پہ قبضے کی جو صورتحال ہے اسے واگزار کیا جائے گا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ اللہ رب العزت اس وقت انہوں نے جن ہمارے اکابرین کو توفیق بخشی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس خطے سے نہیں تمام اسلامی ممالک سے امریکی اور یہودی لابی کے ایجنٹ جو ہے وہ رخصت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ جس کے بانی سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ، خطیب ایشی یورپ مجاہد ختم نبوت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، آج سفیر ختم نبوت کے صاحبزادہ اور ان کے فرزند ارجمند جو اس وقت اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں، ابھی چند لمحوں بعد آپ کے سامنے سٹیج پر اپنا والہانہ، مقررانہ، مدللانہ، مفصلانہ بیان فرمائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہر پروگرام کی قرارداد روح ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کریں گے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی سیکرٹری فناس جناب ملک محبوب احمد صاحب، و تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے قرارداد پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بھرپور کانفرنس کے حوالہ سے یہ چند قراردادیں پیش ہیں، امید ہے کہ آپ اس کی مکمل تائید فرمائیں گے۔ پہلی قرارداد یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق مرتد کی شرعی سزا نافذ کی جائے۔ حکومت پاکستان قادیانی اوقاف کو اپنی تحویل میں لے اور اس کے فنڈ بحق سرکار ضبط کیے جائیں اور دفاتر وغیرہ کو سرمبار کیا جائے۔ قادیانیوں کے اسلام دشمن روزنامہ الفضل سمیت تمام جرائد کی ڈکلیریشن منسوخ کی جائے۔ جناب نگر کے رہائشی مسلمانوں کو مالکانہ حقوق دیا جائے۔ انجمن احمدیہ پر پابندی لگائی جائے۔ جو لوگ مشن ختم نبوت کو مانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ چلتے پھرتے رہیں۔ جو مشن ختم نبوت کو مانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ 6 بجے اذان ہوگی اور انشاءاللہ نماز کا وقت دیا جائے گا، 7 بجے مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ جو مشن ختم نبوت کو مانتے ہیں بیٹھ جائیں، نظم و ضبط قائم رکھیں۔ ساتھ والے ساتھی پکڑ کے بٹھا دیں۔ قادیانیوں کو فوج اور سول کے اعلیٰ کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ محسن پاکستان ایٹم پمپ خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ نیز جامع حفظہ اسلام آباد کو فی الفور دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اسلام آباد کی دیگر 13 مساجد جو شہید کی گئی ان کو بھی دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ لال مسجد اسلام آباد کے خطیب
مولانا عبدالعزیز کو فوراً رہا کیا جائے اور تمام مقدمات ان پر ختم کیے جائیں۔ جامعہ فریدیہ اسلام آباد میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا جائے۔ نیز ہم ججز کی بحالی کے لیے وکلاء کی تحریک کی بھی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ کیا یہ ساری قراردادیں پورے ہاؤس کو منظور ہیں؟ تمام ساتھی ہاتھ کھڑا کر کے بہت شکریہ۔ اب تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، ان کا والہانہ استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بیٹا خراب ہو گئی، آواز کھولو بھائی، اسپیکر چلاؤ، اسپیکر پتہ نہیں تار نیچے بیٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ میرے انتہائی محترم زعماء ملت، اکابرین، علماء کرام اور غیور نوجوانوں، یہ بند ہے ادھر سے خراب ہے۔ جاری رکھیں جی، جاری آپ خاموش رہیں حضرت کا۔ میں 2 منٹ آپ کی سمخراشی کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب وہ اختتامی کلمات سے اجلاس کا اختتام فرمائیں گے۔ میرے دوستو، میں ابھی جب داخل ہو رہا تھا تو باہر دروازے میں کچھ ٹی وی چینلوں نے مجھے گھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ اس انٹرنیشنل کانفرنس کی اس وقت ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت جتنی ضرورت ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت سے لے کر اب تک اتنی ضرورت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ صدر بش قادیانی ہو گیا ہے۔ یہ سنجیدگی کی بات ہے۔ اب قادیانیت کو ایسی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ قادیانیت وہ استعمار کی پیداوار ہے اور استعماری طاقتیں جہاد کو رکاوٹ سمجھتی ہیں، اور ہم نے برٹش انڈیا لائبریری اور مختلف حوالوں سے ثابت کیا ہے قومی اسمبلی میں کہ یہ استعمار کی پیداوار تھی، اور بنیاد اس کی یہ تھی کہ جہاد کے خلاف جدوجہد کی جائے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانیوں کو اسی لیے کھڑا کیا گیا کہ جہاد کا اختتام کرو۔ آج وہ کام سارا صدر بش نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ پس پردہ تھا انگریز، لیکن آج کھل کر عالم کفر سارا ایک نقطے پر جمع ہو گیا ہے کہ جہاد کو ختم کرو۔ یہ ٹیررزم آپ 24 گھنٹے سن رہے ہیں، میڈیا پر، ریڈیو پر، اور تمام یورپ چیخ رہا ہے کہ ٹیررزم، دہشت گردی۔ اس سے مراد کیا ہے ان کا؟ اس سے مراد صرف اور صرف جہاد ہے۔ جہاد کو بدنام کرنے کے لیے ساری عالم کفر لگی ہوئی ہے اور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہود اور نصارا مشرکین اختلاف مٹا چکے ہیں۔ کمیونزم اور کیپٹلزم ایک ہو چکا ہے۔ مشرق اور مغرب سارا ایک ہو چکا ہے ایک نقطے پر کہ اسلام کو، اس کو بدنام کرو، ٹیررزم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ ثابت کرو، نعوذ باللہ۔ آج سارے خاکے جو ہیں ہالینڈ کے مسلسل آ رہے ہیں، مقابلہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا۔ میں نے وہ خاکے دیکھے ہیں، خاکم بدہن
خاکوں کے سر پر خاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بڑی پگڑی رکھی گئی ہے اور اندر چھوٹے چھوٹے بم بھرے ہوئے ہیں کہ یہ نبی آیا تھا گویا بم برسانے کے لیے۔ تو اس وقت قادیانیت پورے عروج پر ہے، کیونکہ اس کا ہدف تھا جہاد، اور ان اہداف کو عالم کفر سارا خود اپنے ہاتھ میں لے کر نکلا ہے۔ خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور کل پرسوں عراق میں آپ کے قرآن مجید کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، نشانہ بازی کے لیے۔ یہ کتے مغربی ممالک کے، وہ اس پر نشان سی قرآن کریم چلنی ہے، اور نشانہ بازی ہو رہی ہے کہ جیسے آپ غباروں کو مارتے ہیں اس طرح قرآن کریم پر۔ ایسے وقت میں جہاد جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ قادیانیت کی اصل دشمنی یہ ہے، اس کا اصل مقابلہ یہ ہے کہ ہم مغرب کو بتلا دیں کہ جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور ان اہداف کے پیچھے نکل جائیں، دنیا کو سمجھا دیں کہ جہاد جہاد ہے اور دہشت گردی۔ سمجھانے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں ان حضرات سے اپیل بھی کروں گا کہ 40 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے سمجھایا تو لوگوں کو، اور 40 سال بعد نئی نسل اب بالکل بے خبر ہے، ورنہ آپ کو بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں قومی اسمبلی میں بڑی محنت دیکھنی پڑی۔ جب سن 74 میں قادیانیوں کے بارے میں مسودہ پیش ہوا تو طوفان اٹھا۔ بھٹو صاحب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں، کسی کو کافر کہنا۔ ہمارے قابل گھنٹوں مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، میرے والد صاحب، وہ سمجھاتے رہے بڑی محنتوں سے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ اچھلتا کودتا تھا، وزیر قانون تھا، اس نے کہا یہ کیا باتیں مولوی کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے بیان لکھا، حضرت مفتی صاحب قائد ملت، میں نے اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اور قابل نے سب نے بیٹھ کر ایک بیان تیار کیا، اور مفتی محمود رحمہ اللہ نے وہ بیان پڑھ کر سنایا قومی اسمبلی میں، ملت اسلامیہ کا موقع۔ وہ جو بیان سنا ان لوگوں نے دلائل کے ساتھ، اور مرزا غلام احمد کے بکواسات کہ اس نے ہمیں کنجریوں کی اولاد کہا تھا، اولاد البغایا وخنازیر الفلات، اور پھر اس نے سیاسی لحاظ سے جو غداریاں کی تھی اسرائیل کے ساتھ مل کر، یہ سب جب سن لیا تو میرے پاس خود عبدالحفیظ پیرزادہ باہر لابی میں نکلا۔ اس نے کہا مولانا یہ تو بڑے سور کے بچے ہیں، اس سے زیادہ گندی گالی نہیں کی، ان کو شام سے پہلے غیر مسلم قرار دینا چاہیے۔ اب یہ تبدیلی تحریکوں سے جلسوں سے نہیں آتی، اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ نئی نسل کو سمجھا سکیں، کیونکہ قادیانیت ایک ایسا شجر خبیثہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دفن ہو گئی ہے، وہ چھا گئی ہے، اس کے چینل پورے دنیا میں آپ کھولیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جب مولانا الیاس چنوٹی صاحب کی یہ تحریک جو آج پھل لا رہی ہے، کتنی محنت سے یہ اٹھتی ہے۔ میں سن 1964 میں حج پہ گیا، اور مولانا سعید الرحمان صاحب اور مولانا منظور چنوٹی بھی ہمارے ساتھ ہو گئے، اور بحری جہاز میں بڑے تکالیف سے گئے تھے۔ بمبئی سے جہاز آتا تھا تجارتی، تو اس میں ہم بحرین تک گئے، مولانا ساتھ تھے۔ اب مولانا 4 مہینے پھر ساتھ رہے۔ اب مولانا کو ایک ہی دن تھی، ایک پچار ساتھ تھا، کتابوں کا رجسٹروں کا، ہر جگہ جہاز سے لے کر جہاں جاتے تھے وہ سمجھاتے تھے۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز اور سعودی عرب کے شیوخ وہ بات نہیں سننا چاہتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا لیے پھیٹ رہے۔ ہم بھی کسی دعوت میں ہوتے تھے، کھانا لگا ہوا ہے، مولانا اپنا پٹھار کھول لیتے تھے، ہم بھی کہتے مولانا چھوڑو، ہر وقت ایک ہی بات، لیکن ان پر ایک جنون سوار تھا، کوئی سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ حرمین میں کسی شیخ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے، حوالے نکالتے تھے، ان کو عربی میں سمجھاتے تھے۔ اتنے محنتوں سے یہ سلسلہ ہوا آج سے 45 سال پہلے۔ تو میرے دوستو، مولانا کے صاحبزادہ قابل تحسین ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے مختلف ضرورتوں کے لیے اتحاد کی کوشش کی ہے۔ میری ساری زندگی اسی اتحادوں کے بنانے میں اور اس کو پھر لوگوں کے ہائی جیک کرانے میں گزری ہے۔ اب بھی اتحاد کی ضرورت ہے، لال مسجد ہو، جو بھی مسائل ہوں، مولانا آپ اتحاد بنائیں، ہم انشاءاللہ
آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ایک سپاہی کے طور پر کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا سمیع الحق صاحب، جنہوں نے ہمیشہ اتحاد بنائے، لوگوں نے اتحاد توڑے، باہر کا پھر ایک نیا اتحاد بنے گا اور بڑا فائدہ ہوگا، لال مسجد اور دیگر اعمال سے کام ہوں گے۔ تو اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں سفیر ختم نبوت کے فرزند ارجمند، مرکزی صدر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان، جناب حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب، اور ان کے آنے سے پہلے ان کا والہانہ استقبال کیا جائے نعروں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، ختم نبوت، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مجاہد ختم نبوت مولانا محمد ضیاء القاسمی، مولانا عبدالحفیظ مکی، ڈاکٹر احمد علی سراج، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، میں نے جو تقریر کرنی تھی وہ چھپ کر آ چکی ہے، تمام حضرات پڑھ لیں گے۔ میں اس کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تمام شرکاء، چاہے وہ سامعین ہیں اور سیاسی زعماء ہیں اور علماء ملت ہیں، میں تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ ایک خواب کی تعبیر تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد گرامی مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے یہ ایک خواہش تھی کہ چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے مرنے سے کچھ مدت پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث جماعت کے ایک بزرگ تھے، ان کو خط لکھا تھا کہ تم مجھے ہمیشہ اپنے پرچہ اہل حدیث میں دجال، کذاب، مفتری اور جھوٹا نبی کہتے ہو۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق میں ایسا ہی ہوں تو پھر میں یہ دعا لکھ رہا ہوں، اور یہ دعا بھی اللہ کے الہام سے لکھ رہا ہوں کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، تم اس پر آمین کہہ دینا۔ چنانچہ اس نے یہ تحریر بھیجی، اور اپنی اس تحریر کے بھیجنے کے 1 سال 1 مہینہ 11 دن بعد یعنی 26 مئی 1908 کو مرزا قادیانی واصل جہنم ہو گیا، اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے مرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہے، اور 1948 میں سرگودا میں جا کر انہوں نے وفات پائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ مرزا قادیانی اور اس کی امت کی اور ذلت اور رسوائی کی تاریخ ہے، اور عالم اسلام مسلمانان اسلام کی فتح مبین کی تاریخ ہے۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ جب یہ 100 سال اس کی موت کو مکمل ہو جائیں تو اس وقت ایک 100 سالہ انٹرنیشنل ختم نبوت کا انعقاد، کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ چونکہ آج 26 مئی 2008 ہے تو اس کی موت کو آج 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کو مکمل کیا، اور میں بار دیگر ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ایک بات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو حضرت شیخ نے آج ہمیں ساؤتھ افریقہ سے بھی حکم فرمایا کہ اس بات کو آگاہ کیا جائے کہ قادیانی کہا کرتے ہیں کہ مسلمان وہ ہمارے مقابلے سے، مبالغے سے، مناظرے سے ہمیشہ سے بھاگتے رہے، لیکن میں تاریخ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر تھا گھوسلا، اس کی عدالت میں لکھ کر دیا تھا کہ میں مولانا محمد حسین بٹالوی یا ان کے کسی ماننے والے مسلمان کے سامنے اب مناظرہ مبالغہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود قادیانیوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی تھیں، تو ہمارے والد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی دجال کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو 1956 میں دعوت مبالغہ دی تھی۔ آخر 26 فروری 1963 کا دن مقرر ہوا، مگر قادیانی وہ بھاگ گئے۔ میں آج بھی اس بین الاقوامی کانفرنس کے اسٹیج سے قادیانیوں کے سربراہ مرزا مسرور، جو در حقیقت میرے ہی ایک مقدمے کا مفرور ہے، جو ہم نے ان کے خلاف توہین قرآن،
توہین رسالت کا مقدمہ کرایا تھا، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں مرزا مسرور کو کہ اگر تمہیں اپنے پردادا مرزا غلام احمد قادیانی، اپنے دادا مرزا بشیر الدین محمود، اپنے چچا مرزا طاہر احمد، مرزا ناصر احمد، اگر تمہیں ان کی حقانیت پر یقین ہے تو آؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے کسی خطے میں کہو منظور چنیوٹی کا بیٹا وہاں پہنچے گا۔ اور ہم اس 100 سالہ تاریخ کے حوالے سے کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ قادیانی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو ہمارے چیلنج کا مقابلہ کر سکے، تو میں ان قادیانیوں کو نصیحت کرتا ہوں، تمہارے اوپر سارے دروازے کھل چکے ہیں، دنیا کی تمام عدالتیں اور پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی اسمبلیوں نے تمہیں غیر مسلم اقلیت کرا دیا ہے۔ جیسے مولانا زاہد الراشدی صاحب فرما رہے تھے، اب 100 سال ہوا، تم نے بڑے جتن کیے کہ لوگ تمہیں مسلمان مان جائیں، لیکن جب تمہیں مسلمان نہیں مان سکے تو ہمیں ہی مسلمان مان لو اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ورنہ یہ مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا بند کر دو۔ اللہ تعالی ہماری اس کانفرنس کی جو غرض و غایت ہے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میں اس آخر میں وکلاء کی تحریک، میں اس کی حمایت کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ وکلاء آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، یہی آئین ہے جس نے قرآن و سنت کے نظام کو اور اس کے آئین کو یہاں حفاظت دی ہے، یہی پاکستان کا آئین ہے جس نے توہین رسالت کے آئین کو تحفظ دیا ہے۔ اس لیے اگر آئین محفوظ ہے تو یہ تمام نظام محفوظ ہے۔ وکلاء چونکہ اس تحریک کو چلا رہے ہیں، اس لیے ہم وکلاء کی تائید کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ دیگر تمام ججز جو ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان جو پاکستان کے محسن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی قراردادیں آ چکی ہیں میں ان کی من و عن تائید کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں مفتی انور صاحب، میں ان سے گزارش کروں تشریف رکھیں۔ جامعہ خیر المدارس سے مفتی انور صاحب اعلان بات میں تمام آپ سے گزارش ہے کہ بھی دعا کے بغیر کوئی ساتھی نہ جائے۔ دوسرا دو اعلان سن لے کہ پیغام محمد کانفرنس جامعہ فاروقیہ مدینہ کالونی میں ہوگی 6 جون کو، جس میں مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اعلان ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل وأعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ یا ارحم الراحمین، اس پورے پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس کے اندر دام دل میں سکھ نے حصہ لیا ہے، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، ختم نبوت کا کام کیا انہوں نے، حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی، حضرت سید امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے موجودہ جتنے بزرگ ہیں، یا اللہ ان سب کے اخلاص بھری خطاب دے رہا ہوں قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب۔ بھائی ایک منٹ، بھائی بات سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم آپ اپنی جگہ پر تشریف فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عرب و عجم سے تشریف لانے والے زعماء ملت اور ملک کے مختلف اطراف سے تشریف لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پیغمبر کے عاشقوں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے پاکستان کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد مجاہد ختم نبوت اور سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس خواب کو آج پورا کر کے دکھا دیا. مبارکباد پیش کرتا ہوں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کو، فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی شراز صاحب کو، فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنائش صاحب کو، اور ان کے دیگر تمام رفقائے کار کو، جنہوں نے آج ایوان اقبال کے اندر ملک کی مقتدر شخصیات کو، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ذمہ داروں کو یہاں پر جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فرمایا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، میں بھی عنوان کے لحاظ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت اور مجھے چند منٹ کے لیے کہا گیا ہے. مجھے احساس بھی ہے کہ قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر بہت سارے حضرات ابھی تشریف فرما ہیں. میں نے اختصار کے ساتھ اشاروں کے اندر بہت ساری باتیں چند منٹوں کے اندر کرنی ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، جس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور جب علماء لدھیانہ نے مرزا غلام قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا، یہاں حضرات اس بات کی تائید فرمائیں گے، آغاز میں بہت سارے حضرات علماء کرام بھی اس بات کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے کہ ابھی اس کے بارے میں متفقہ فیصلہ نہیں ہے، اس لیے سوچ و بچار ہو رہی تھی. لیکن وقت نے ثابت کیا، جب خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں نکل کر کے آئے اور انہوں نے علمی دلائل کے ساتھ دنیا کے مسلمانوں کو ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے.
اور ان کی محنت کے بعد کسی کو ان کے کفر میں شک نہیں رہا۔ پھر اشارتاً ایک جملہ، جب پابندی لگائی گئی قادیان میں کہ قادیان کے اندر کسی کو داخل ہو کر کے قادیانیوں کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ دور ہر دور کے اندر ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے راستہ روکنے کی اور پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب اس وقت پابندی لگائی گئی تھی تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مرد قلندر بن کر کے میدان میں نکل کر کے آیا تھا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام پابندیوں کو توڑ کر کے عطا اللہ شاہ بخاری قادیان میں جائے گا اور پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان کر کے دکھائے گا۔ ایک یہ عنوان آیا، اور ساتھ ہی دوسرے نمبر پر پاکستان بننے کے بعد یہاں پر آپ حضرات کے بڑے اختصار کے ساتھ مجھے پھر احساس ہو رہا ہے، اس وقت حضرت شیخ الحدیث میدان میں آئے۔ ملک بننے کے بعد پھر سب سے پہلی تحریک 1953 میں تحریک ختم نبوت کے نام سے ملک کے اندر چلی۔ ملک سمیت یہ لاہور اس بات کا شاہد و گواہ ہے کہ 10,000 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کر کے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اعلان ہوا تھا، اس وقت بھی ممکن ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوگا، امیر شریعت اور علماء کرام کے اوپر تان اور تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان علماء کرام نے نوجوانوں کو مسلمانوں کو مروا دیا ہے۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری سے یہ کہا گیا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عدالت میں کھڑے ہو کر کے جب یہ سوال ہوا تھا کہ ان شہید ہونے والوں کا وارث کون ہے، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہا تھا ان ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے ان نوجوان مجاہدین کا وارث عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ میرے دوستو پھر چلتے چلتے میں نے بات یہ بھی کہنی ہے، جیسے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے، دلائل کی روشنی میں ختم نبوت کا تحفظ، عظمت صحابہ کا تحفظ جو ہے وہ حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، صحابہ کی اگر ناموس محفوظ رہتی ہے تو پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ رہتی ہے۔ اگر صحابہ کی ناموس محفوظ نہیں ہے، علماء کرام کی موجودگی میں ختم نبوت محفوظ رہ سکتی۔ اور اسی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجھے بات جلدی عزم کر لینے دے، اسی قاعدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکل کر کے آئے تھے۔ انہوں نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کر کے اسے سمیت 22,000 کافروں کو واصل جہنم کر کے دنیا کو یہ بتلایا تھا کہ کافر و مرتد کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ دھرتی کے اوپر نبی کا گستاخ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صدیق اکبر چھوڑے، میری للکار نہیں، میں نے بات صدیق اکبر کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واصل جہنم کیا تھا، اور صدیق اکبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کر کے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کر کے آنے والے دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروائی تھی کہ صحابی ہونا اپنی جگہ پہ اعزاز ہے۔ پیغمبر کی ختم نبوت جب خطرے میں پڑ جائے گی تو 1200 صحابہ کرام جامع شہادت نوش کر جائے گا اور پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھائے گا۔ ایسا ہوا تھا۔ اور میں بات تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے اپنی بات بھی کہہ دوں، اس لیے کہ میں نے کہا
صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ ختم نبوت کا تحفظ ہے. مجھے احساس ہے، پتہ ہے وقت ختم ہو گیا، مجھے پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے پہلے تقریریں ہوتی ہیں، آخرت میں زیارت ہوتی ہے. اب نماز کا وقت ہے، حضرات کی آپ نے زیارتیں کرنی ہیں. خطابات ہو گئے ہیں. ہمارے مولانا علی شیر حیدری صاحب فرمایا کرتے ہیں ساری رات بیان ہوا کرتے ہیں، صبح حضرت کی زیارت ہوا کرتی ہے. زیارت بھی ہونی ہے انشاءاللہ. میں نے بات یہ کی ہے، دنیا میں آپ نے دیکھا اس عنوان کے اوپر آنے والے کو دنیا نے امیر شریعت کے نام سے یاد کیا تھا، اور پھر عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ کے عنوان پر جو میدان میں نکل کر کے آیا تھا اسے دنیا نے امیر عظیمت کا نام دیا تھا. امیر شریعت میدان میں جب نکل کر کے آیا تھا، جب ایک گستاخ نے پیغمبر کی گستاخی کی تھی تو عطا اللہ شاہ بخاری نے جب لاہور میں آواز لگائی تھی تو غازی علم الدین میدان میں نکل کر کے آیا تھا. اور جب ملک میں صحابہ کرام پہ تبرہ ہوا تھا تو امیر عظیمت مولانا حق نواز نے آواز لگائی تھی، جس کی آواز کے اوپر غازی حق نواز میدان میں نکل کر کے آیا. غازی علم الدین بھی جیل میں، غازی علم الدین بھی، غازی علم الدین بھی. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میرا وقت نعروں میں ختم نہ کرے. آپ نے دیکھا جو امیر شریعت کی آواز پہ آیا وہ بھی میاں والی کی جیل میں گیا، جو امیر عظیمت کی آواز پہ آیا وہ بھی میاں والی کی جیل میں گیا. اسے بھی بچانے والے کیا تھے، اسے بھی بچانے والے کیا تھے. غازی علم الدین نے کہا تھا اے میری جان بچانے والوں، تمہیں میری جان کی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنے ایمان کی پڑی ہوئی ہے. غازی حق نواز نے بھی کہا تھا اے مجھے بچانے والوں، تمہیں میری جان کی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنے ایمان کی پڑی ہوئی ہے. آخر میں دونوں عنوانوں پہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نے جامع شہادت نوش کیا. ناموس صحابہ کا عنوان آیا، ہزاروں کی تعداد میں سبھائے صحابہ کے رہنماؤں اور کارکنوں نے جامع شہادت نوش کیا. یہ آواز بھی باقی ہے، وہ آواز بھی باقی ہے. ختم نبوت کا تحفظ بھی جانوں کی قربانی دے کر کے کریں گے، اور ناموس صحابہ کا تحفظ بھی جانوں کی قربانی دے کر کے کریں گے. ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے. ابھی ایک جملہ کہا جا رہا تھا کہ جو پیغمبر کا گستاخ ہو آپ اس کے اوپر لعنت بھیج رہے تھے. بھیج رہے ہیں. مرزے پر لعنت بھیجی جا رہی تھی نا، مرزے کے اوپر اونچی آواز سے مرزے پر جو نبی کی گستاخی کر کے اطاعت کرے. جب نبی کے گستاخ کے اوپر لعنت کی جائے گی تو جس نبی کے گستاخ کے اوپر لعنت پڑے گی اس نبی نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی ومن سبهم فعلیہ لعنت اللہ. اسی پیغمبر نے فرما دیا ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرے گا اس پہ بھی لعنت ہوگی. آخر میں بس آخری جملہ نعرے روکے. آخری جملہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد علی شراز صاحب، فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد علی شراز صاحب تشریف فرما ہے. میں انہیں مبارکباد پاس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں پاکستان کی اسمبلی نے مرزا غلام قادیانی اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، اور ڈاکٹر احمد علی شراز نے اسی لاہور کے اندر ایک اور پیدا ہونے والے غلام احمد پرویز کو کویت کی عدالت کے اندر کڑا کر کے وہاں سے پرویزی فتنے کو بھی غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا. اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ تیسرے کے کفر کا اعلان بھی سنیں انشاءاللہ. اور آخری جملہ بس آخری جملہ چھوڑے. آخری جملہ، یہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لال مسجد کا ذکر نہیں ہوا.
کیونکہ میں ابھی میں خاموش بھائی، نعرے نہیں، روکے ذرا، نعرہ روکے، میری بات سنیں ذرا، میری بات سنیں، میں بات کو خاموش ہو جائے ذرا۔ ابھی میں آپ کے سامنے، ابھی 2 روز پہلے یعنی پرسوں میں میاں محمد اجمل قادری صاحب، میاں عارف صاحب اور میں اسلام آباد کے روبل ڈیم کے ریسٹ ہاؤس میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ایمانداری سے دیوان اقبال میں آنے والے مسلمانوں، میں نے اس مرد قلندر کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ عبدالعزیز کی کر لے۔ اس کے چہرے پہ اتنی روحانیت، اتنی نورانیت اس کے چہرے پہ ہے، میں باتیں کرتے کرتا غیر اختیاری طور پر میرے تو آنسو بہہ رہے تھے، لیکن مولانا عبدالعزیز نے کہا نہ مجھے اپنی والدہ کا غم ہے، نہ مجھے اپنے بھائی غازی عبدالرشید کے جانے کا افسوس ہے، نہ مجھے حسان کے جانے کا افسوس ہے، نہ مجھے اپنے والد کے جانے کا افسوس ہے، نہ مجھے اتنے طلباء کے جانے کا افسوس ہے، مجھے اگر افسوس ہے تو جامعہ حفصہ کی بلند و بالا عمارت کے انہدام کا افسوس ہے۔ اس لیے حضرات قائد جمعیت تشریف فرما ہے، میں نے حضرت کی موجودگی میں اور حافظ حسین احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب، حضرت مولانا امیر حسین شاہ صاحب، دیگر اشرفی صاحب اور بھی بہت سارے حضرات ذمہ دار تشریف فرما ہے۔ لوگ کوئی عدلیہ کی بحالی کے لیے، کوئی ججز کی بحالی کے لیے، کوئی اپنے حقوق کی بحالی کے لیے تحریک چلا رہا ہے، چلائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن علماء کرام وکلاء کے اتحاد سے سبق حاصل کرو، سبق حاصل کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے میدان میں نکل کر کے ایک ہو جاؤ اور دنیا کفر کو بتا دو آج کے بعد کسی دینی ادارے، کسی مذہب کی طرف کسی نے میلی نظر سے دیکھا اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے گا۔ ہونا چاہیے مولانا عبدالعزیز کو رہا ہونا چاہیے، جامعہ حفصہ کی تعمیر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں حضرات سے درخواست کروں گا، سارے ملک کے حضرات علماء کرام اس عنوان کے اوپر سر جوڑ کر کے ایک تحریک کا اعلان کریں تاکہ وہ درویش جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اسے بھی آزادی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی۔